بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جدوجہد اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اقتدار اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح اقتدار سے چمٹے ہوئے کچھ لوگ اپنے خوف کی وجہ سے چھوٹے نہیں بونے دیکھنے لگتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان آج کسی جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید نہیں ہے، بلکہ وہ نظام کے سر پہ مسلط خوف کا قیدی ہے۔ 3 سال سے یہ خوف کم ہونے کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، عمران خان کا قصور کیا ہے؟ اس سے کیا جرم سرزد ہوا ہے؟ نہ قتل، نہ کرپشن، نہ لوٹ مار۔ جرم صرف یہ ہے کہ اس نے عام آدمی کو یہ بتا دیا ہے، شعور دے دیا ہے کہ تم غلام نہیں ہو، تم شہری ہو اور تمہاری آواز کی ایک قیمت ہے۔ یہی وہ جرم ہے جو ہر جعلی جمہوریت کو ناقابل معافی جرم لگتا ہے، اور واقعی یہ ان کے لیے، ان کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے بھی، کیونکہ ان کی ساری سیاسی زندگی اور سیاست کا جو محور و مرکز ہے وہ یہی خوف ہے کہ عوام کو اسی گورکھ دھندے میں ڈالے رکھے۔ لیکن ساری کہانی ایک نقطے پر مرتکز ہو چکی ہے۔ قیدی سے کہا جا رہا ہے کہ تم صرف چپ کر جاؤ، کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے چپ کر جاؤ، اور اسے چپ کرانے کے لیے اس پر ظلم کیا گیا، اسے لالچ دیے گئے، مگر وہ ڈٹا رہا۔ اب اس کی صحت کو ناظرین ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے ارادے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی قید تنہائی کو اذیت ناک حد تک بڑھا دیا گیا تھا۔ لوگ سمجھتے رہے کہ جیل کی ملاقاتیں شاید 8 فروری کے احتجاج کی وجہ سے بند ہیں، اور ان ملاقاتوں کے بعد جو سخت ٹویٹس آتی ہیں ان کا سامنا کرنے کی وجہ سے بند ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی ملاقاتیں اس کی آنکھ کی خرابی کو چھپانے کی وجہ سے بند تھیں، صرف اس وجہ سے بند تھیں کہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ دن رات آنکھ کی درد کی وجہ سے کراہتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کراتا ہے، اور اس کے کراہنے کی آواز بھی کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کی بینائی مسلسل کم ہو رہی ہے۔ کوئی چاہتا تھا کہ اس بات کا کسی کو جیل سے باہر پتہ نہ چلے، بہنوں کو پتہ چل جاتا تو وہ دنیا کو بتاتی۔ ان تکلیف دہ لمحات میں کوشش کی جاتی رہی کہ وہ جھک جائے، مگر وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ بات مان جائے جو پچھلے 4 سال سے نہیں مان رہا تھا۔ 10 کیمروں سے اس کی مانیٹرنگ کی جاتی رہی۔ اسے درد سے کراہتے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ بس، ان لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ بس اب مانا کہ اب مانا، مگر اس نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میری جان چلی جائے مگر میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جیل میں ڈٹا ہوا بہادر اپنی قوم کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، حکومت تو عمران خان کو ایک انسان کے طور پہ نہیں بلکہ ایک سیاسی مخالف کے طور پہ ٹریٹ کر رہی ہے۔ حکمرانوں کو لگتا ہے کہ عمران صحیح سلامت جیل سے باہر آ گیا تو ان کا سیاسی وجود خطرے میں پڑ جائے گا، اور ان کے خدشات کی کچھ سمجھ بھی آتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر میں عمران خان کا مخالف ہوتا، آج اقتدار میں ہوتا، تو میری بھی یہی سوچ ہوتی کہ جو ہی عمران خان باہر آئے گا تو میں گیا۔ تو اس لیے اگر اپوزیشن یہ سوچ رہی ہے، اور تو ٹھیک سوچ رہی ہے، لیکن دوسری طرف اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ انسان بھی تو ہیں نا، ان کے سینوں میں دل بھی تو دھڑک رہے ہوں گے نا، تو سیاست سے ہٹ کے بھی تو لوگ سوچتے ہوں گے نا۔ تو یہ پتہ نہیں کیا، یہ ایک عجیب بات ہے کہ مطلب میں تو سب کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا، میرا جی نہیں چاہتا ہے ایسا سوچنے کو، اتنی منفی سوچنے کو، لیکن جو کرائم بتا رہے ہیں، جو حالات بتا رہے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ مکروہ ہیں۔ کس طرح ٹریٹ کیا گیا، ایک بندے کی آنکھ ضائع کر دی یار بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں نے، صرف اپنی انا کی خاطر کہ اس کی شکل نہیں باہر دکھانی، یہ اب باہر آ گیا تو مصیبت ڈال دے گا، اس کو اندر ہی اندر مسلتے جاؤ، کچلتے جاؤ، بس کرو یار، خدا کا نام لو۔ اچھا چلیں، ان کی بھی سمجھ نہیں آتی عدالتوں، یہ جو ان کے سیاسی مخالفین تھے، عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ کچہری یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ نے انصاف کے اعلیٰ ترین ادارے کس مستی میں ہیں؟ منصف اعلیٰ نے فرنٹ آف کورٹ مقرر کیا، اس کی رپورٹ کو تسلیم کیا، اس کے بعد بھری عدالت میں کچھ آبزرویشنز بھی دیں، مگر پھر تحریری فیصلہ دیے بغیر ہی چپ کر کے پتلی گلی سے نکل لیے۔ خیال تھا کہ وہ چیمبر میں جا کے کوئی ایک چیف جسٹس والا فیصلہ لکھوائیں گے۔ چیف جسٹس بھی چھوڑو، کوئی مطلب اب میں کیا کہوں، مطلب انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے میجسٹریٹ والا ہی فیصلہ لکھوائیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ پتہ چلا کہ جی وہ چیف جسٹس اب پنجاب کے ہنگامی دورے پہ چلے گئے ہیں۔ اور تیری کہتے رکھو پنجاب کے اور کتنا ضروری تھا، کتنا ضروری کام تھا، آپ کو پتہ ہے سر؟ ناظرین، آپ کو پتہ ہے وہ کتنے ضروری کام؟ عمران خان جو یعنی 20-25 کروڑ لوگوں کے دلوں میں دھک دھک کرتا ہوا انسان ہے، اس کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ پوری اس وقت قوم میں
چاروں صوبوں میں ہر جگہ ہر شہر گلی گلی کریا کریا ایک اضطراب کی شدید لہر ہے. اور چیف جسٹس صاحب کس کام کے لیے گئے, کتنا ضروری کام تھا. کیا کام تھا؟ فوٹ آباس کی کچہری میں عدالتی اصلاحات پر بحث مباحثہ کرنے گئے تھے. ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ عمران خان کے علاج کے لیے 4 سطروں کا ایک حکم نامہ جاری کر جاتے. پوری قوم کا لیڈر جیل میں درد سے کرا رہا ہے اور چیف جسٹس کچھ اور ضروری امور نپٹانے کے لیے ملک کے چپے چپے کی خاک چھان رہے ہیں. استغفر اللہ. عدالتی حکم نامہ نہ ملنے کا جواز بنا کر حکومت نے تقریباً 48 گھنٹے سے عمران خان کی صحت کے حوالے سے زبانی جمع خرچ سے 1 انچ بھی زیادہ کچھ نہیں کیا. ناظرین بے حسی نہیں تو اور کیا, پرلے درجے کی بے حسی ہے. اور سب کچھ عوام کے اجتماعی شعور کے کسی خانے میں لکھا جا رہا ہے. اس ذہن میں رکھیں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں لکھا جا رہا ہے, آسمانوں پہ بھی لکھا جا رہا ہے. اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے عمران خان کی صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے تو کچھ نہیں بتایا, البتہ یہ پیغام دیا کہ عمران خان کو 2 ماہ کے بعد اڈیالہ سے اسلام آباد کی نئی بننے والی جیل میں منتقل کر دیا جائے گا. یعنی حکمرانوں کی پلاننگ جو ہے ابھی بھی وہی ہے کہ لمبا عرصہ رکھنا ہے. دیکھ لیں گے, دیکھتے ہیں آگے کتنا لمبا عرصہ آپ رکھ لیتے ہیں. ناظرین عمران خان کے علاج سے اور پھر ناظرین زیادہ اس سے بہت ہی ستم ظریفی کی انتہا ہے. مجھے نہیں پتا وہ تازہ وہ کلپ چل رہا ہے یا پرانا کلپ چل رہا ہے جس میں کہتے ہیں ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہم کرتے آئے ہیں. نقوی صاحب فرما رہے ہیں اور اس پر عطا اللہ تارڑ صاحب کیا بلند کرتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. یقین نہیں آتا ناظرین, کئی رویوں پہ تو بالکل یقین نہیں آتا. سچی بات ہے, کافی بندے کو سوچ بچار کرنی پڑتی ہے کہ از اٹ پاسبل یار, کوئی ایسا بھی کہہ سکتا ہے, کوئی ایسا بھی سوچ سکتا ہے, کوئی اتنا بھی پتھر دل ہو سکتا ہے. عطا اللہ تعالیٰ صاحب پہ کیا لگا رہے ہیں اس بات پہ. اور بڑے نرم دل بندہ ہے محسن نقوی جس کا نام ہے, وہ بڑے مطلب کتنی سختی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو دوسرا کام آتا ہے, یہ مذاکرات نہیں, ہم وہ دوسرا کام کریں گے. یار کیسی بات کر رہے ہو. اچھا ناظرین, عمران خان کے علاج سے متعلق حکومت کی لاپرواہی کئی خدشات کو جنم دے رہی ہے. ملک بھر سے آنے والی خبریں آبویسلی بہت زیادہ تشویشناک ہیں. کے پی میں کئی مقامات پر لوگ سڑکیں بند کیے بیٹھے ہیں. سوابی انٹرچینج پر, ڈی آئی خان میں بھکر انٹرچینج پر, لکی مروت میں میاں والی جانے والی روڈ بند ہے. اور بھی کئی مقامات پر کل سے دھرنے جاری ہیں. اور وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ کارکنوں نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا ہوا ہے. آج مزید کارکن بھی ان مقامات پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں کے پی ہاؤس کے باہر ارکان اسمبلی دھرنا دیے بیٹھے ہیں. وہ تو خیر ایک ہومیوپیتھک قسم کا ہی دھرنا لگ رہا ہے, لیکن بہرحال پارلیمنٹ کے اندر بھی کچھ ارکان دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لاہور کے جی پی او چوک میں وکلا کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے. یہ بھی ایک قابل ذکر ڈیولپمنٹ ہے. کسی حد تک لاہور کے مال روڈ کو بند رکھنا یہ بڑی بات ہے ان جبر سے بھرے ہوئے لبریز حالات کے باوجود. اچھا ناظرین, محمود اچکزئی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جناب دوسری لائن لے رہے ہیں, لیکن انہوں نے بہت ڈٹ کے کہا ہے کہ ہم دھمکیاں دینے والے لوگ نہیں ہیں, لیکن حکومت کا اگر یہی رویہ رہا تو 2-4 دن بعد پاکستان کا ہر چوک بند ہوگا. لوگ نکلیں گے, پھر خطرناک باتیں چل پڑیں گی, پھر ہمارے پاس میں نہیں ہوگا کہ لوگوں کو سنبھال لیں. پارلیمنٹ کی آزادی کے لیے ہر حد تک جائیں گے. اچکزئی نے یہ گفتگو ایک حکومتی نمائندے کے ساتھ کی ہے خبروں کے مطابق. میرے خیال میں جناب اچکزئی نے یہ بھی بہت محتاط گفتگو ابھی کی ہے. گراؤنڈ پر حالات اس وقت ناظرین بہت ہی زیادہ خراب ہے. لوگوں کے جذبات مشتعل ہیں, وہ زخمی ہیں, لوگوں کے دل زخمی ہیں, لوگ رو رہے ہیں. پی ٹی آئی کارکن حکومت کے ساتھ اپنی قیادت سے بھی سخت نالاں ہیں اور خلیج بڑھتی جا رہی ہے. کارکنوں اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کے درمیان خلیج ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن میں بار بار کہہ رہے ہیں بہت خطرناک رویہ ہوتا ہے, بہت خطرناک یہ رجحان ہے. یہ ٹرینڈ بہت ڈینجرس ہے, پھر کسی سے نہیں سنبھلے گا. گزشتہ روز بھی کئی مقامات پر کارکنوں اور رہنماؤں کے درمیان منہ ماری ہوتی رہی ہے. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کارکنوں کا غصہ جو ہے وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. دوسری طرف حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی. جناب نجم سیٹھی کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو صرف معائنے کے لیے اسپتال لے جایا جائے گا, کیونکہ اگر انہیں کسی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تو اس ہاسپٹل کے باہر لوگ آ کر بیٹھ جائیں گے. اگر حکومت کو یہی خدشہ ہے ناظرین کہ عمران خان کے اسپتال منتقل کرنے پہ حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے, شاید اسی وجہ سے نہ عدالت کی طرف سے کوئی تحریری حکم دیا جا رہا ہے اور نہ ہی حکومت عمران خان کے علاج کے لیے کچھ کر رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے انکشاف کیا ہے, جن کے بارے میں بڑا مسکرا کے اور چسکے لے کے دعویٰ کیا جا رہا ہے. ان کا تو ٹون ٹیمپو ہی بدل گیا ہے جی. علیمہ صاحبہ تو چپ وٹ لی ہے, علیمہ صاحبہ نے چپ وٹ لی. انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے انکشاف کیا کہ حکومت نے رات میں آفر دیا کہ ہم عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کر دیتے ہیں, لیکن فیملی اور ذاتی معالجین نہیں آئیں گے.
اور انہوں نے پھر کہا کہ یہ ہوتے کون ہیں ہم سے ایسی بات کرنے والے, ان کی جرت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی. فیملی اور ذاتی ڈاکٹرز نہیں ہوں گے, ہمیں ان کے علاج پر کوئی بھروسہ نہیں ہے, یہ لوگ ڈاکٹرز اور رپورٹس کو مینج کرنا چاہتے ہیں. یہ ہیں علیمہ خان صاحب, جن کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چپ, انہوں نے وہ خاموشی اختیار کر لیا, لب سی لیے اپنے. میرے خیال میں ناظرین پی ٹی آئی کی قیادت کو تحریری طور, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو تحریری طور پر حکومت کو یہ انڈرٹیکنگ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عمران خان کا علاج جس ہاسپٹل میں بھی کرایا جائے گا وہاں ان کی جانب سے, پی ٹی آئی کی جانب سے بحیثیت جماعت اور بحیثیت قوم, بحیثیت کوئی بھی کسی بھی حیثیت میں امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں ہونے دیا جائے گا. عمران خان کے علاج کے دوران کوئی ان سے منسوب کوئی سیاسی بات بھی نہیں کی جائے گی. فی الحال ناظرین اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کی صحت سب سے مقدم ہے, سب سے اہم ہے, پھر باتیں چلتی رہیں گی, اس کے بعد کوئی دوسری بات ہونی چاہیے. مگر حکومت کا ذاتی معالجین اور فیملی کو روکنا بے رحمی نہیں ہے, سنگ دلی کی انتہا ہے, اور ملک کو انتشار کے حوالے کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے. ایک ایسا بندہ جس کے ساتھ آپ نے 3 مہینے کے ساتھ گندا اس کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے معالج کو کسی کو شامل نہیں ہونے دیں گے بورڈ میں, یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. کون مان سکتا ہے یہ؟ پتہ نہیں ہے سمجھنے اور سمجھانے والے کون ہیں. اچھا ناظرین, صورتحال کی نزاکت اور سنگینی کو بھانپتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کارکنوں کے نام پیغام دیا ہے, اور بڑا نپا تولا بیان ہے, بڑا تدبر والا بیان ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کی صحت میرے لیے سیاست سے بڑھ کر ہے, اور ان کی صحت پر نہ میں خود سیاست کروں گا نہ ہی میں کسی اور کو کرنے دوں گا. کوئی ہرگز یہ نہ سوچے کہ میں عمران خان کے علاج تک آرام سے بیٹھوں گا. اس وقت جو ورکرز بغیر کسی آفیشیل کال کے نکلے ہوئے ہیں وہ جہاں پر ہیں وہاں پرامن رہیں اور نزدیکی ورکرز ان کا ساتھ دیں. آپ سب نے آگے بھی پرامن رہنا ہے. اب ناظرین ذرا نوٹ کیجئے گا کہ افریدی نے کہیں پر بھی, وزیر اعلیٰ کے پی نے یہ نہیں کہا کہ وہ گھروں کو لوٹ جائیں, اور نہ یہ کہا ہے کہ وہ آگے موو کریں. انہوں نے کہا ہے وہیں رہیں, یعنی کسی وقت بھی کال دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. آپ عمران خان صاحب کے مخالف جنہوں نے ان کے ساتھ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے مخالف جنہوں نے ان کے ساتھ طبی دہشت گردی کی ہے وہ پھر کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. ہم میں اپنے انتشاری لوگ شامل کر کے ہمارے پرامن احتجاج کو کسی دوسری طرف لے جا کر ہمیں ہی نشانہ بنانے کا خدشہ موجود ہے. آپ نے, انہوں نے کہا ہے, اپنے کارکنوں سے کہا ہے سہیل افریدی نے, کہ آپ نے تمام انتشاری لوگوں پر نظر رکھنی ہے, پرامن احتجاج جاری رکھنا ہے, کسی بھی منفی اور جھوٹے پروپیگنڈے پہ یقین نہیں کرنا جب تک کہ عمران خان صاحب کی فیملی اور جماعت کسی بھی خبر کی تصدیق نہ کرے. اپنی بات بھی نہیں انہوں نے کی, عمران خان کی فیملی. تمام پاکستانیوں کو میں یہ اعتماد دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب کے اعتماد, اتفاق اور اتحاد اور سپورٹ سے عمران خان کا علاج ذاتی معالج کی نگرانی میں اور فیملی کو اعتماد میں لے کر ہی جلد از جلد شروع کیا جائے گا. یہ آپ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کے علاج کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ بھی بہت تدبر اور حکمت والی بات ہے. کچھ چیزیں بتا کر کی جائیں گی اور کچھ چیزیں شاید فی الحال ہمارے سامنے نہ آئیں. اچھا ناظرین, نون لیگ کی وزراء 2 روز سے مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہونے والی بات مفروضے پر مبنی ہے. سلمان صفدر کی رپورٹ اس حوالے سے غیر ضروری بات کی گئی ہے. انہوں نے کہا رپورٹ میں جو کہا گیا ہے یہ تو کوئی آنکھ کا معالج ہی بتائے گا کہ عمران خان کی بینائی کو کتنا نقصان پہنچا, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اس سے تو ایک چیز ثابت ہوئی ہے کہ اب تک وزراء جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں وہ تو خیر سراسر من گھڑت بات نکلی نا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ماہر معالج ہی بتائے گا کہ بینائی کو کتنا نقصان پہنچا ہے. سلمان صفدر کون ہوتا ہے بتانے والا؟ یعنی ان نون لیگی رہنماؤں نے اپنی حکومت کے تحریری طور پر جاری ہونے والے بیانات کی بھی تردید کر دی ہے. تاہم بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنی طرف سے جمع کرائی گئی رپورٹ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی رپورٹ بالکل واضح ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں. اچھا ناظرین, میری جو پرسوں بات ہوئی تھی سلمان صفدر صاحب کے ساتھ, بہت تفصیلی, شاید پریس کانفرنس سے بھی زیادہ تفصیلی میری گفتگو ہوئی تھی. ایک انچ پہ ہم نے بات کی تھی, لمحے لمحے پہ بات کی تھی. انہوں نے بہت زیادہ مجھے بریف کیا تھا, بتایا تھا یہاں یہ ہوا یہ ہوا. اس میں میں نے بھی سلمان صفدر صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو 15% والی بات ہے, یہ عمران خان تو ایک پیشنٹ ہیں, انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ وہ اپنی جو بصارت ہے اس کو میئر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو انہوں نے اندازے سے کہا ہوگا نا. ہو سکتا ہے 50% ہو, 15% نہ ہو سکتا ہے 5% ہو, خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے.
تو پھر انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ عمران خان جو 15% والی بات کر رہے ہیں، جو ان کو پیمز لے جایا گیا تھا تو وہاں کے ڈاکٹرز نے ان کو بتایا تھا، پیمز کے ڈاکٹر نے آنکھ کا معائنہ کرنے کے بعد 15% والی بات کی. یہ عمران خان نے کوئی اپنے احساسات نہیں بتائے، کوئی مطلب تکا نہیں مار دیا، خود ہی نہیں کہہ دیا کہ مجھے 15%، یہ ڈاکٹرز نے ان کو بتایا تھا. یہ ذہن میں رکھیں. اچھا ناظرین، اور یہی بات انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھ دی ہے کہ ان کی متاثرہ آنکھ کی 85% بینائی جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے. اس لیے یہ کوئی پروپر کرنے والی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر نون لیگی وزراء کو کوئی ابہام ہے تو وہ عمران خان کو ہاسپٹل لے کے جائیں نا. ڈاکٹرز جو رپورٹ دیں اسے خود بھی پڑھیں اور قوم کے ساتھ بھی شیئر کر دیں. اچھا ناظرین، بیرسٹر سلمان صفدر نے القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس میں سزاؤں کی معطلی کی درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی اور ایک استدعا کر دی ہے. رجسٹرار آفس اسلام آباد اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستیں موصول کر لی ہیں. بیرسٹر سلمان صفدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میڈیکل گراؤنڈز کی بنیاد پہ درخواستیں دائر کی ہیں اور مقدمات کی جلد سماعت کی جائے گی. اچھا ناظرین، آج کل پچھلے 2-4 دن سے وطن عزیز کی ہر گلی، ہر قریے، ہر نکر، ہر دکان، ہر جگہ، ہر ہوٹل، ہر جگہ پہ، ہر گھر میں، ہر پبلک پلیس پہ 2 ہی موضوعات ہیں، یا عمران خان کی اور ناظرین ایک دوسرے بہت بڑا غریبوں کا جو مسئلہ اس وقت بہت ان کے لیے ایک متوسط آدمی کے لیے خاص طور پہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، وہ ہے نیٹ میٹرنگ. یہ جو بجلی والا فراڈ کیا ہوا ہے اور بہت حاتم طائی کی قبر پہ لاد، وہ شہباز شریف صاحب مان گیا، بڑا ریلیف دے دیا، بڑا کیا ریلیف دے دیا، 1 مہینے کے لیے نہیں کی جائے گی، 30 دن کے بعد پھر یہی عذاب سر پہ کھڑا کر دیا جائے گا، نیٹ میٹرنگ والا. اچھا ناظرین، نیٹ میٹرنگ پہ تو بہت بات ہو چکی ہے، بہت بات ہو چکی. آپ سمجھ گئے ہیں نا کہ جی حکومت جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کتنے روپے کی لے کے بجلی 10-12 روپے کی آپ سے لے کے تو 45 روپے کی آپ کو یا 50 روپے کی آپ کو بیچے گی. آپ کو بھی پتہ ہے جو شروع میں وعدہ کیا گیا. ناظرین، حکومتوں کے فیصلے کسی بھی سطح پہ ہوں جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں نا، ان کا ہر جگہ پہ احترام جو ہے وہ کسی مطلب مقدس چیز کی طرح احترام کیا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آج یہ معاہدہ کیا اور از خود توڑ دیا، ایسا ہوتا نہیں ہے، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. لیکن ناظرین، میں یہ سوچتا ہوں کہ اس حکومت کے لیے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے اور عوام کو دیے جانے والے سو کالڈ ریلیف جو ہیں وہ اہمیت کتنی رکھتے ہیں. میں ناظرین کچھ دن سے بات سوچ رہا تھا، آپ کو بھی یہ میں دعوت فکر دیتا ہوں، ذرا سوچئے گا کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس ملک میں ٹیکس دیتا ہوں اس ملک میں، ٹھیک، اچھا خاصا ٹیکس دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں ناظرین، میں اگر یہی میں ٹیکس کسی فلاحی ریاست میں دوں، چلیں فلاحی ریاست کو بھی چھوڑیں ناظرین، فلاحی ریاست کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، میں کسی بھی ملک میں یہ ٹیکس دیتا ہوں، کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں جو مجھے اچھی خاصا ٹیکس لیتا ہے، تو مجھے ان ریٹرن کوئی 5-10 چیزیں، 5-10 سہولتیں فراہم کرتی ہے حکومت. ناظرین، وطن عزیز میں ٹیکس کی وہی شرح اس سے بھی زیادہ ہے غالباً. اگر جی ایس ٹی بھی ہر چیز پہ، میں ماچس کی ڈبی بھی لینے جاؤں تو آپ کو پتہ ہے، یہ سینکڑوں بار آپ بھی سن چکے ہیں کہ میں اس پہ ٹیکس دیتا ہوں، جی ایس ٹی، پھر میں اپنی ہر چیز پہ ٹیکس دیتا ہوں اور اچھا خاصا ٹیکس دیتا ہوں، بچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے میرے پاس. اس کے بدلے میں حکومت سے لیتا کیا ہوں؟ بہت سوچا میں نے کہا کہ فلاحی ریاستیں یا ترقی یافتہ ملک جو ہیں وہ صحت کی سہولتیں دیتے ہیں، تو ناظرین میں تو نہیں لیتا، میں تو سرکاری ہاسپٹل میں علاج نہیں کرواتا، میں تو پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کراتا ہوں. پھر وہ میری جان، عزت، سلامتی، ہر ان چیزوں کی، میری جان کی، عزت کی، سلامتی، سیکیورٹی کی ذمہ داری لیتی ہے حکومت، وہ بھی نہیں مجھے دے رہی. مجھے بالکل کہیں پر بھی کہیں لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں اٹھا کر، مجھے وہ بھی نہیں دے رہی حکومت. آپ کو نظر آتا ہے کہ حکومت اپنی یہ فرائض پورے کر رہی ہے؟ نا. تعلیم، بچے میرے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں، سیدھی بات ہے، زیادہ تر جو ٹیکس دہندگان ہیں ان کے بچے پرائیویٹ سکولز میں پڑھتے ہیں، تو پھر باقی کیا دے رہی ہے؟ صحت، سہولت، کوئی سیر و تفریح کے مواقع، نہ نام کو نہیں ہے. گندی گلیوں کے علاوہ، ابلتے گٹروں کے علاوہ میرے پاس ہے کیا دیکھنے کو؟ کوئی چیز بتائیں ناظرین آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ جو حکومت ایک ٹیکس دینے والے کو دے رہی ہے. ہاں، ایک میرے ذہن میں بات آئی، بہت میں نے سوچا، میں نے سارے سیگمنٹس جتنے بھی باقی ملکوں میں دیے جاتے ہیں ٹیکس دہندگان کو یا پبلک کو، میں نے سارے، کوئی ایک چیز میرے ذہن میں نہیں آئی، ایک چیز میرے ذہن میں آئی بمشکل. وہ شاید وہ یہ ہے کہ یہ جو میں اپنے آفس سے دفتر اور دفتر سے آفس جاتا ہوں تو یہ میں سرکار کی سڑک استعمال کرتا ہوں نا، بس
وہ بھی موٹر ویز نہیں، موٹر ویز پہ، ہائی ویز پہ مجھے اچھے خاصے پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ جو اندرون شہر کے اندر کی جو سڑکیں ہیں یہ بھی مجھے ظاہر ہے کہ میری ٹیکسوں سے چل رہی ہیں، لیکن میں ڈائریکٹ یہ سڑک استعمال کرنے کے پیسے نہیں دیتا. ویسے وہ بھی اب اگر آپ رنگ روڈ وغیرہ استعمال کریں تو اس پہ بھی دینے پڑتے ہیں، لیکن چلیں کچھ سڑکوں کے حصے ٹوٹے پھوٹے جو ہیں وہاں پہ میں اس کا ٹیکس نہیں دیتا، اس کے پیسے نہیں دیتا. یہ واحد سہولت ہے جو لاکھوں روپے کے عوض مجھے جو ہے وہ حکومت دیتی ہے، سڑک کا ایک 4 کلومیٹر کا ٹکڑا وہ میں استعمال کرتا ہوں بس. تو نیٹ میٹرنگ پہ باتیں اور وہ تو ان کو کیا پتہ، کیا احساس ہوگا. یہ اگلے مہینے ختم کر دیں گے. کون سے معاہدے، کون سے وعدے. پہلے یہ حکومت جو ہے سچائی کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہے، جو آپ سے کیے گئے وعدے پورے کرے گی، اس لیے اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمت ہے تو سڑک پہ آگے مقابلہ کریں، بتائیں کہ یہ آپ نے مجھ سے ایگریمنٹ کیا تھا، ختم کر کے دکھائے تو حکومت ذرا. کسی دوسرے ملک میں ختم کر کے دکھایا نا، پتہ چل جائے حکومت کو، 2 دن میں ہوش ٹھکانے آ جائے حکومت کے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ چپ کر کے جی بیان دے دیے، چپ کر کے گزر کر کے خاموشی ہو گئی، چلو یار جو کر. وہی بات آ جاتی ہے کہ جوتے تو مارنے لیکن لائن بنا کے ماریں. ہم تو اس کام کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ناظرین، آخر میں انہی حالات کے بارے میں سائمہ کامران صاحبہ کے 2 اشعار سن لیں. انصاف اگر آج نہیں کل ہے یقیناً، انصاف اگر آج نہیں کل ہے یقیناً، سرکار محلات میں ہلچل ہے یقیناً، سرکار محلات میں ہلچل ہے یقیناً. ہر روز زمیں بوس ہوا جاتا ہے گھر، ہر روز زمیں بوس ہوا جاتا ہے گھر. اس شہر کی بنیاد میں دلدل ہے یقیناً، اس شہر کی بنیاد میں دلدل ہے یقیناً. اس دور خرابات میں حق کا کوئی شیدا، اس دور خرابات میں حق کا کوئی شیدا، سچ بول رہا ہے تو وہ پاگل ہے یقیناً، سچ بول رہا ہے تو وہ پاگل ہے یقیناً. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.